رانا شمیم توہین عدالت کیس میں فرد جرم عائد کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ کیس کی سماعت کر رہے ہیں۔ کسی کو آئینی عدالت کی بے توقیری کی اجازت نہیں دے سکتے، عدالت عالیہ۔ رانا شمیم نے عدلیہ سے متعلق متنازع حلف نامے پر نواز شریف کے لندن میں قائم ماربل آرچ آفس میں بیٹھ کر دستخط کیے۔ مقصد نواز شریف کو فائدہ دینا تھا۔ لندن کے نوٹری پبلک چارلز گوتھری کے آڈیو بیانات پر مشتمل ٹھوس ثبوت لندن میں سینئر صحافی انفار ہاشمی پہلی بار منظر عام پر لے آئے۔ پی ٹی وی نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کورونا وبا کے بعد بحال ہونے والی عالمی معیشتوں میں پاکستان دوسرے نمبر پر آ گیا۔ عالمی جریدے اکانومسٹ کی رپورٹ۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستانی معیشت سمیت ہر شعبہ کورونا وبا سے قبل کے نارمل حالات میں واپس آ گیا۔ وفاقی وزیر اسد عمر اور وزیر مملکت اطلاعات فروخ حبیب کے ٹویٹس۔ رواں سال پاکستانی سینما کی بحالی کا سال ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن میں فلم ڈویژن قائم، نجی شعبے کے تعاون سے 10 فلمز بنائی جائیں گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین کا ٹویٹ۔ ملک میں کورونا کیسز میں مسلسل اضافہ، شرح 11.5% سے تجاوز کر گئی۔ 6,808 نئے کیسز رپورٹ، مزید 5 افراد جاں بحق۔ 24 جنوری سے ہونے والے پنجاب گیمز بھی ملتوی۔ کورونا کی نئی لہر کے باوجود کاروبار بند نہیں کریں گے، SOPs پر عمل کیا جائے گا۔ چھوٹے اور درمیانے پیمانے کی صنعتوں کی ترقی میں تمام رکاوٹوں کو دور کریں گے، وزیر اعظم عمران خان۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے ہاتھوں سسکتی انسانیت، عالمی برادری کی افسوسناک خاموشی۔ کشمیری حق خود ارادیت کی جدوجہد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے پرعزم حریت رہنما شبیر احمد شاہ کا تہاڑ جیل سے پیغام۔ برطانوی لا فرم کی بھارتی آرمی چیف اور وزیر داخلہ کی گرفتاری کے لیے برطانوی پولیس کو درخواست۔ جنرل منوج اور امت شاہ مقبوضہ کشمیر میں بے گناہ افراد کی ہلاکتوں اور جنگی جرائم میں ملوث ہیں، لندن عالمی دائرہ اختیار کے تحت کارروائی کرے۔ اسٹوک وائٹ لا فرم کا موقف۔ یوکرین کی سرحد پر 1 لاکھ روسی فوجیوں کی موجودگی، یوکرین پر حملے کی روس کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے خبردار کر دیا، روس کی جانب سے یوکرین پر حملے کی ترتیب۔ شام، لبنان اور اردن میں برفانی طوفان، دمشق میں غیر متوقع برفباری، شہری برفباری سے لطف اندوز ہونے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ منچلوں کی سیلفیز، ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں دھند کا راج۔ موٹر ویز M2، M4 اور M5 مختلف جگہوں پر ٹریفک کے لیے بند، دھند میں غیر ضروری سفر سے گریز کیا جائے۔ ترجمان موٹر ویز پولیس۔ ویسٹ انڈیز میں انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ کے مقابلے جاری۔ ایونٹ میں آج 3 میچز کھیلے جائیں گے۔ قومی جونیئر ٹیم اپنے دوسرے میچ میں آج افغانستان کے خلاف تروبا کے میدان میں اترے گی۔ ایونٹ کے میچز PTV سپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ پاکستان سپر لیگ 7 کراچی میں ہونے والے میچز کے لیے 25% شائقین کو داخلے کی اجازت۔ لاہور میچز کے لیے فیصل آباد میں ہوگا۔ میگا ایونٹ کے 27 جنوری سے مقابلے PTV سپورٹس پر براہ راست۔
اور پولینڈ کے فٹبالر رابرٹ لیوانڈوسکی کے لیے ایک اور اعزاز، فیفا بیسٹ پلیئر آف دا ایئر کا ایوارڈ اپنے نام کر لیا۔ بائرن میونخ کے اسٹرائکر لیوانڈوسکی کا یہ بہترین فٹبالر کا دوسرا اعزاز ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد، میں ہوں سلما کوثر، اور کھیل کی خبریں لیے میں ہوں گا آپ کے ساتھ سمیع اقبال۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ خبرنامے کا آغاز اہم خبر سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کیس میں گلگت بلتستان کے سابق چیف جج رانا شمیم پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کیس کی سماعت کی ہے۔ اسی مقدمے کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود پی ٹی وی نیوز کے نمائندے عمران منصب، سماعت ہوئی ہے، فرد جرم پڑھ کر سنائی چیف جسٹس اطہر من اللہ نے۔ مزید فرد جرم میں کیا کہا گیا ہے؟ جی بالکل، 11:48 پر آج رانا شمیم جو سابق چیف جسٹس ہیں گلگت بلتستان کے، ان کے خلاف ان کے فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، جو توہین عدالت کیس بنا تھا ان کی بیان علتی کے حوالے سے۔ فرد جرم سناتے ہوئے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ بیان علتی کے مطابق ان سے پوچھا کہ ایسی ہدایات کیوں دیں۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب اور گلگت بلتستان کی کیمسٹری مختلف ہے۔ بیان علتی کو نوٹرائز کرایا گیا جو میڈیا تک پہنچا، اور بیان علتی 15 نومبر کو دی ہوئی جنگ میں شائع ہوا۔ آپ نے اپنے بیان علتی کے جواب میں کہا کہ بیان علتی نوٹرائز کرا کر سیل کیا اور نواسے کے حوالے کیا۔ کوریئر سروس سے بیان علتی موصول ہوا۔ آپ نے کہا ہو سکتا ہے کہ بیان علتی نوٹری پبلک سے لیک ہوا ہو، اور آپ نے نوٹری پبلک اور انصار عباسی کے خلاف کیا کوئی کارروائی شروع کی۔ آپ نے عدالت کو سیکنڈلائز کرنے کی کوشش کی ہے، اور آپ نے اپنے کنڈکٹ سے زیر التوا کیس پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے۔ یہ فرد جرم کے اندر جو الزامات ہیں چیف جسٹس اطہر من اللہ نے پڑھ کر سنائے ہیں۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ آپ کو اوپن کورٹ میں تمام الزامات پڑھ کر سنا دیے گئے ہیں، آپ کا کیا کہنا ہے؟ پہلے آپ الزامات کی فرد جرم کی کاپی مجھے دیں، یہ کہنا تھا رانا شمیم تھا، اور رانا شمیم نے الزامات سننے کے بعد جو ہے صحت جرم سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے تو یہی سوچ لیا کہ پھر مجھے آج ہی سزا سنا دیں، میرے وکیل بھی موجود نہیں ہیں، آپ مجھے سنگل آؤٹ کیوں کر رہے ہیں؟ جبکہ چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ پورا موقع دیا گیا اپنے ڈیفینس کا، اور اب عدالت کی جانب سے 15 فروری کی تاریخ مقرر کی گئی ہے رانا شمیم کو اپنا جواب جمع کرانے کے لیے، اپنا ڈیفینس پیش کرنے کے لیے۔ عدالت نے جو اس کے علاوہ تمام دوسرے جو کنٹینرز تھے، انصار عباسی، میر شکیل الرحمان اور عامر غوری کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی کہ ان کے بچے کا باہر کہیں یو کے میں جو ہے ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی فنکشن ہے، انہوں نے وہاں پہ جانے کی درخواست دی تھی، وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ عدالت نے باقی ملزمان کا معاملہ جو ہے ختم نہیں کیا، مؤخر کر دیا ہے، اور اس حوالے سے جو عدالت میں امائکس عدالتی معاون جو تھے ناصر زہری، افضل بٹ بھی پیش ہوئے اس حوالے سے، ریما عمر نے بھی اپنے اس حوالے سے عدالت کو کنونس کرنے کی کوشش کی، اور فیصل صدیقی ہیں جو عدالتی معاون مقرر کیا تھا، انہوں نے اس کے علاوہ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان کا بھی یہ کہنا تھا کہ جو معاملہ ہے توہین عدالت کا وہ صحافیوں کی حد تک جو ہے وہ اسے مؤخر کر دیا جائے، تو عدالت نے یہ معاملہ صحافیوں کے ہمارے ساتھ ہی رہیے، آپ سے مزید اپڈیٹس بھی لیتے ہیں۔ اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں شاہ خاور صاحب، معروف قانوندان ہیں۔ بہت شکریہ شاہ خاور صاحب، آپ نے وقت دیا۔ آج فرد جرم عائد کر دی گئی ہے رانا شمیم پر، اور ان کے ساتھ جو دیگر لوگ نامزد تھے ان پر بھی فرد جرم عائد ہو چکی ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو؟ جی، یہ فرد جرم جو آج عائد ہو گئی ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو توہین عدالت کی جو کارروائی ہے اس کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے، آج کاگنیزنس لے لی گئی ہے۔ اب فرد جرم عائد کرنے کے بعد ان کے خلاف جتنی بھی دستاویزی یا زبانی شہادتیں جو ہیں وہ موجود ہیں، اس میں ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری جو ہے وہ اس میں پروسیکیوٹر ہوتے ہیں، اور وہ ان کو پروسیکیوٹ کریں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ فرد جرم کے بعد جو ان کے خلاف شہادت آتی ہے، اور ان کو پھر اس شہادت یا وہ جو ایویڈنس ہوگی اس کے اوپر جیرا کرنے کا بھی حق ملے گا، اور پھر ان کو اپنا ڈیفنس پلیڈ کرنے کا بھی حق ملے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے خلاف کیا شہادت جو ہے وہ ایڈوکیٹ جنرل پیش کرتے ہیں۔ شاہ خاور صاحب، آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ کی موجودگی کا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔
اس عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدالت کی بے توقیری پر یہ نوٹس لیا تھا، اور اس کے بعد جو میڈیا کا کردار رہا یا پھر سابق چیف جسٹس کا جو کنڈکٹ رہا اس پر جو فیصلہ آیا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو اسکوپ ہوتا ہے توہین عدالت کا وہ تو یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی الیجڈ کنٹیمنر جو ہے جس کے اوپر فرد جرم عائد ہو جاتی ہے کہ آپ نے کچھ ایسی بات کی ہے یا آپ کے اس بیان حلفی سے جو عدالت ہے اس کو اسکینڈلائز کیا ہے، اس کی بے توقیری کی ہے، تو وہ جو ڈیفینیشن ہے کنٹیم کی اس میں تو یہ بالکل آتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی عدالت کو یا کسی جج کو ان کی فرائض کے سلسلے میں اگر ان کو آپ جو ہے وہ بے توقیری کرتے ہیں یا ان کو ملائن کرتے ہیں تو وہ تو بالکل فرد جرم جو ہے وہ جو لگی ہے وہ اسی بات پہ لگی ہوئی ہے، تو وہ اگر وہ ثابت ہو گیا ان کے اوپر یہ جرم تو پھر اس کی جو زیادہ سے زیادہ سزا ہے وہ تو 6 ماہ قید ہو سکتی ہے، جرمانہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ جو 6 ماہ سے کم بھی ہو سکتی ہے، وہ میکسیمم پنشمنٹ 6 months ہے۔ لیکن اس کے بعد جس کو پنشمنٹ ہو جائے تو وہ اس کے اوپر ایک سٹگما اٹیچ ہو جاتا ہے کہ وہ اس نے عدالت کی توہین کی ہے، اور وہ اس کے لیے آگے جو ہے بہت ساری چیزوں کے لیے ان کو نااہل کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک، شاہ خاور صاحب، آپ نے اس معاملے کے اہم نکات پر روشنی ڈالی ہے۔ عمران منصب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ عمران، بتائیے گا کہ آپ نے فرد جرم کے حوالے سے بتا دیا 10 فروری تک کا وقت ہے رانا شمیم کے پاس اپنا جواب جمع کرانے کے لیے، کیا ان کو اس معاملے پر کوئی دستاویزات بھی اٹیچ کرنی ہوں گی؟ ایکسپیکٹڈلی وہ کیا فائل کریں گے جواب میں، اور کیا عدالت کی جانب سے کوئی ریکوائرمنٹ بھی ہے کہ کوئی ڈاکومنٹس پیش کیے جائیں؟ عمران منصب، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی عمران، بتائیے گا اس معاملے پر اب عدالت نے فرد جرم عائد کر دی ہے، چیف جسٹس نے فرد جرم پڑھ کے سنا دی ہے، اب آگے جو اگلی تاریخ ہے جو مطالبات رکھے تھے سامنے رانا شمیم سابق چیف جسٹس نے، اس حوالے سے عدالت کے ریمارکس کچھ سامنے آئے؟ جی بالکل، دیکھیں جب فرد جرم پڑھ کر سنائی گئی تو رانا شمیم نے اس کو فرد جرم سے اس کی صحت جرم سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا۔ جس طرح چیف جسٹس ان سے برہم بھی ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ خود ایک سابق چیف جج رہ چکے ہیں، کیا آپ نے کبھی ایسے پروسیڈنگ نہیں کی توہین عدالت کی؟ جس پر ان کا کہنا تھا کہ جی میں نے آج تک توہین عدالت کے حوالے سے کسی معاملے کو میری کورٹ میں کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں آیا، لیکن چیف جسٹس اسلم اللہ کا یہ کہنا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ عدالت کو کمپرومائز کرنے کے حوالے سے ہے، اور آپ کے بیان حلفی نے اس عدالت کی جو عزت اور وقار ہے اس کو حوالے سے جو ہے کافی ٹھیس پہنچی ہے، اور اس کی جو ہے آپ کو 15 تاریخ تک جو ہے اس کا جواب جمع کرائیں۔ رانا شمیم کا یہ کہنا تھا کہ جو تاریخ ہے وہ مارچ کے مہینے کی دی جائے، ان کو کچھ فیملی پرابلمز ہیں، لیکن چیف جسٹس اسلم اللہ نے 10 تاریخ مقرر کی۔ اس کے بعد ان کے استدعاء پر عدالت نے تاریخ میں 5 روز کا اضافہ کر کے 15 فروری کی تاریخ مقرر کر دی۔ ٹھیک، اچھا عمران منصب، یہ بھی بتائیے گا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے اس کیس کے تھوڑا سا پس منظر کے حوالے سے، بیان حلفی آیا، اس بیان حلفی کے حوالے سے ہم مختلف آڈیوز بھی سنتے رہے، آج سینئر صحافی نے پی ٹی وی نیوز سے گفتگو بھی کی، اب فرد جرم عائد کی گئی ہے، اس کے ابھی معروف قانوندان شاہ خاور سے بھی گفتگو ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ میکسیمم 6 ماہ کی سزا ہو سکتی ہے، مزید کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں اس فیصلے کی؟ جی بالکل، دیکھیں یہ معاملہ 15 نومبر کو جب جنگ اخبار کے اندر انصار واسی کی خبر شائع ہوئی، اور اس کے بعد چیف جسٹس اسلم اللہ نے اس واقعے کا سو موٹو نوٹس لیا، اور جیسے ہی سو موٹس لیا اسی ڈیٹ کو جو ہے ان تمام عامر غوری اور انصار واسی کو جو ہے عدالت طلب کیا گیا۔ اس وقت رانا شمیم سے پیش نہیں ہوئے، لیکن آئندہ سماعت کے پر جب سماعت فکس کی گئی اور نوٹسز ہوئے تو پھر رانا شمیم بھی عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ تو فرد جرم کی تاریخ جو تھی وہ 7 جنوری رکھی گئی تھی، لیکن اس وقت میر شکیل الرحمان جو ہے ان کو کووڈ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے پھر عدالت نے 20 تاریخ رکھی۔ اب اس تاریخ سے ایک روز پہلے ہی رانا شمیم کی جانب سے 2 متفرق درخواستیں بھی دائر کی گئیں، جس میں انہوں نے جو اٹارنی جنرل ہیں خالد جاوید خان، ان کے حوالے سے انہوں نے اپنے اظہار کیا کہ یہ ان میں تعصب ہے، یہ شروع دن سے جو ہے میرے خلاف ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں نیاز اللہ نیازی صاحب، ان چیف لاء آفیسر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کو جو ہے پراسیکیوٹر تعینات کیے جائے۔ تو عدالت نے ابھی یہ معاملہ بھی
اٹ از ناٹ ڈیسائیڈڈ، لیکن یہ ہے کہ یہ معاملہ تھا، یہ بیان حلفی کے معاملہ تھا جس پر کہ صحافی عامر غوری، انصار عباسی اور اس کے علاوہ جو امائکس تھے فیصل قریشی اور فیصل صدیقی، ریما عمر اور ناصر جاری صاحب نے یہ کہا کہ یہ اگر اس طرح سے کر دیا گیا تو پھر اظہار رائے جو ہے اس کو کافی ٹھیک پہنچے گی. تو چیف جسٹس نے کہا کہ عدلیہ کی جو آزادی ہے وہ اظہار رائے کے ساتھ منسلک ہے، اور یہ ہم نہیں چاہتے کہ جو اظہار رائے ہے اس پہ پابندی لگے، لیکن ہمارا صرف معاملہ یہ ہے کہ یہ جو کورٹ ہے یہ کمپرومائز نہیں ہے، اس کے اوپر جو عوام کا اعتماد ہے وہ عدلیہ کے اوپر، اس میں کمی نہیں آنی چاہیے. اور ہمارا اس عدالت کا ہر جج جو ہے وہ قابل احتساب ہے، ہم سے احتساب کا عمل شروع کیا جائے. لیکن یہ جو ہے یہ بیان حلفی کا معاملہ جو ہے یہ سنگین معاملہ ہے جس کے اوپر آج کورٹ نے فرد جرم عائد کر دی ہے. اچھا عمران، سابق چیف جج کی جانب سے جو ایک درخواست دائر کی گئی تھی اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ سابق چیف جسٹس کا جوابی حلف نامہ بھی انکوائری کے سامنے پیش کیا جائے اور اس کی بنیاد پر پھر آگے پروسیڈ کیا جائے. ایک تو اس حوالے سے بتائیے گا، اور دوسرا جو ناظرین ہمیں ابھی جوائن کر رہے ہیں ان کے لیے ایک بار پھر سے سمرائز کر دیجیے گا آج کی کارروائی کو. جی بالکل، یہ تھا یہ معاملہ. آج اس کورٹ میں درخواست تھی، آج 2 درخواستیں دائر کی گئی تھی. دوسری درخواست یہی تھی کہ جو بیان حلفی کا معاملہ ہے اس کی انکوائری کی جائے، اور سابق چیف جسٹس کا بھی بیان حلفی جو ساکت دفار ہیں اس معاملے کے اندر ان کو بھی جو ہے ان کا بھی جواب جو ہے جمع کرایا جائے. اور یہ عدالت کی جانب سے جو ہے اس معاملے کے اوپر آج پروسیڈنگ ہوئی ہیں اور فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. جی عمران منصب، ہمارے ناظرین کے یہ تو آج کے پورے دن کی کارروائی کو اور اس کیس کے حوالے سے جو فرد جرم پڑھ کے سنائی گئی وہاں تک ایک مکمل تجزیہ اس کا ہمارے جو نئے ناظرین جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ان کے لیے آپ ایک دفعہ پھر شیئر کر دیجئے. دیکھیں، یہ فرد جرم کا معاملہ تھا. آج رانا شمیم، صحافی انصار عباسی اور عامر غوری اور چیف ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کے خلاف. تو آج عامر غوری کو عدالت دیکھنے کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی، لیکن رانا شمیم، انصار عباسی اور میر شکیل پیش ہوئے اور عامر غوری پیش ہوئے. آج فرد جرم صرف رانا شمیم کی حد تک جو ہے وہ عائد کر دی گئی ہے، جبکہ چیف جسٹس نے جب اس بات کا آغاز کیا تو انہوں نے آتے کے ساتھ ہی کہا کہ اناف از اناف، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو تاثر جا رہا ہے کہ اس عدلیہ کے جو ججز ہیں وہ کمپرومائز ہیں، یہ میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا. اور یہ معاملہ جو ہے یہ کسی یہ جو فرد جرم ہے یہ عائد ہوگی اور تمام چارج فریم ہوگا. اور یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے اگر آج ان کو معاف کر دیا گیا تو یہ لائسنس دینے کے حوالے سے بالکل ایسا ہے کہ جیسے ان کو لائسنس دے دیا اور یہ پھر آئندہ دوبارہ سے عدلیہ کے حوالے سے کوئی ایسی بات آئے گی. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس راستے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دینا چاہیے. لیکن آج جب عدالت کے اندر جو عدالتی معاونین تھے انہوں نے صحافیوں کے حوالے سے کافی چیف جسٹس کو کنونس کرنے کی کوشش کی، اور بالآخر چیف جسٹس اس حوالے سے کنونس ہو گئے اور صرف رانا شمیم کی حد تک جو آج فرد جرم عائد کی گئی ہے. بہت بہت شکریہ عمران منصب، آپ ہمیں آگاہ کرتے. اسلام آباد ہائی کورٹ سے سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے فرد جرم پڑھ کر سنائی ہے، اور اب 15 فروری کو نئی تاریخ مقرر کی گئی ہے. پہلے 10 فروری مقرر کی گئی تھی، تاہم دوسری جانب سے جب مطالبہ کیا گیا مارچ کے مہینے کا کہا گیا استدعا کی گئی، تو اس پر چیف جسٹس اطہر من اللہ نے 5 دن کی مزید رعایت دے دی. کچھ دیگر اہم خبریں شامل کرتے ہیں. سینئر صحافی عرفان ہاشمی نے انکشاف کیا ہے کہ رانا شمیم نے عدلیہ سے متعلق متنازع حلف نامے پر نواز شریف کے لندن میں قائم ماربل آرچ آفس میں بیٹھ کر دستخط کیے. اس کا مقصد نواز شریف کو فائدہ دینا تھا. پی ٹی وی نیوز کے پروگرام صبح 9 میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے تصدیق کی کہ عالمی ساکھ کی حامل فرم نے اس کی آڈیو بیانات کے درست ہونے کی تصدیق کر دی ہے. انٹرویو جو چارلز گردی نے کیا، اس فرینزک جو پہلے کروایا گیا اور بعد میں اس کو جو چیک کیا گیا، تو ہمیں معلوم ہوا اور کہ یوٹیوب کے اوپر سے اس کلپ کو ایکسٹریکٹ کر کے انویسٹیگیٹر نے اس کے ساتھ میچ، تو پتہ چلا کہ جناب یہ تو بالکل ویسی. اور میں یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات آپ کو بتا دوں، جس طرح ہماری ہاتھ کی لکیریں اور تھم امپریشن جو ہیں بہت یونیک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی آواز کے اندر بھی ایک خاص قسم کی سگنیچرز جو ہیں وہ موجود ہیں، یعنی یونیک آواز ہے، ایک شخص سے ایک دوسرے سے مختلف ہوگی. تو ویو فارم کو چیک کیا گیا اس کلپ کے ساتھ جو یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے، اور یہ جو آڈیو جو فرینزک انویسٹیگیٹر کو دی گئی، تو اس میں ویو فارمز جو تھی وہ بالکل میچ کی. جو خبر 26 کو آئی تھی
वो सिर्फ एविडेंस को सुनने के बाद हमने उसको छाप दिया, फोरेंसिक करवा लिया, सब कुछ हो गया। अब तो ऑडियो रिलीज कर दी गई। मेरे हद तक जहां तक बात है, तो मुझे तो पहले भी पता था कि बिल्कुल ठीक है, जेन्युइन है, आफ्टर गेटिंग द फोरेंसिक रिपोर्ट, और ये सब कुछ कहा गया है और ये इसकी ऑथेंटिसिटी भी मौजूद है। लेकिन अब इन द आइज ऑफ लॉ और चूंकि अब ये पब्लिकली अवेलेबल है, आई थिंक नाउ इट इज अप टू द कोर्ट डिसाइड के किस हद तक इन्फ्लुएंस कोई हुआ। क्योंकि चार्ल्स गदरी, मैं आपको एक बात बताऊं, बर्तानिया के अंदर नोटरी पब्लिक अगर झूठ बोलता है, इसकी सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं। आलमी जरीदे का कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान के इकदामात का एतराफ। कोरोना के खिलाफ मौसर तरीन इकदामात पर इकोनॉमिस्ट की 50 ममालिक की दर्जाबंदी में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आया है। वफाकी वजीर असद उमर ने अपने ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान ने मौसर इकदामात से जल्द मईशत और मामूलात जिंदगी बहाल किए। इकोनॉमिस्ट की ग्लोबल नॉर्मलसी इंडेक्स वबा के बाद मईशत और मामूलात जिंदगी के मामूल पर आने का अहाता करती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो कोरोना इकदामात के हवाले से तीनों रैंकिंग्स में सरे फहरिस्त है। बैनुल-अक़वामी जरीदे इकोनॉमिस्ट के मुताबिक कोरोना से मुतालिक 50 ममालिक के नॉर्मलसी इंडेक्स में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आ गया है। इत्तलात और नशरियात के वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने अपने ट्वीट में कहा कि वजीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान मईशत समेत हर शोबे में कोरोना वबा से कबल के नॉर्मल हालात में वापस आ गया है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन में भी हम एहतियात जारी रखेंगे। चीन के सफीर नोंगडोंग ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक GHQ रावलपिंडी में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दो तरफा ताउन को मजीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अपने शराकतदारों के साथ ताउन के लिए पुरअज़्म है। चीनी सफीर ने पाकिस्तान में CPEC मंसूबों के तहफ़्फ़ुज़ और महफूज माहौल की फराहमी और इलाकाई इस्तेहकाम की कोशिशों के लिए किए गए इक़दामात पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने CPEC पर होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार किया और दीगर मंसूबों की बरवक्त तकमील की ज़रूरत का अयादा किया। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6,808 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मजीद 5 अफराद कोरोना वबा के हाथों जान की बाजी हार गए। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 11.55% रिकॉर्ड की गई। कोरोना के बढ़ते केसेस के बाद 24 जनवरी से होने वाले पंजाब गेम्स मुलतवी कर दिए गए। NCOC और ज़राई इंतजामिया की टीम्स भी वैक्सीनेशन और हिफाजती इक़दामात पर अमल दरामद के लिए मुतहर्रिक हैं और खिलाफ वर्जी पर जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सूबे भर में कोरोना के 1,439 नए केसेस सामने आए हैं, जिससे कोरोना के एक्टिव केसेस की कुल तादाद 12,709 हो गई है। महकमा सेहत पंजाब ने बताया है कि सूबे में 12 साल से ज़ायद उम्र के तमाम अफराद को वैक्सीन लगाने के लिए तमाम इकदामात किए जा रहे हैं और कोरोना SOPs को यकीनी बनाने के लिए भी महकमा सरगर्म है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो वैक्सीनेशन कराएं और SOPs का पूरा ख्याल रखें, क्योंकि SOPs पर अमल करके ही कोरोना के फैलाव को रोका जा सकता है। महकमा हेल्थ के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सूबे भर के तमाम शहरों में कोरोना के मजमूई केसेस की शरह 7.0% रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुस्तार ने कहा है कि मास्क का इस्तेमाल हर शहरी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होगा। लाहौर में वज़ीर आला ऑफिस में फ्री मास्क तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि पहले फेज़ में लाहौर के मुंतखब इलाकों में मास्क तकसीम करने की मुहिम शुरू की गई है, जबकि मरहलावार लाहौर और पूरे पंजाब में फ्री मास्क तकसीम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब के हर शहरी को वॉशेबल कोरोना मास्क मुहैया करें और पोस्ट ऑफिस के जरिए घर घर मास्क पहुंचाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मास्क की फराहमी यकीनी बनाने के लिए चेक पॉइंट्स भी कायम किए जाएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि यूनिवर्सिटी के तलबा को आगाही मुहिम के लिए इंटर्नशिप ऑफर करेंगे और इस सिलसिले में मजहबी स्कॉलर्स, फनकार और दीगर अवामी शख्सियात भी फ्लैग मार्च करेंगी। अमेरिकन प्राइवेट क्लोथिंग फर्म ने वॉशेबल मास्क के 10 कंटेनर्स अतिया किए हैं। वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि आज से दुबई एक्सपो में पाकिस्तान फिल्म वीक का आगाज़ हो रहा है। ट्विटर पर अपने पैगाम में वफाकी वज़ीर ने कहा कि फिल्म वीक के दौरान पाकिस्तान इनक्लोजर में 11 पाकिस्तानी फिल्म दिखाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि नवा साल पाकिस्तानी सिनेमा की बहाली का साल होगा। इस साल पाकिस्तान टेलीविजन में फिल्म डिवीजन कायम किया गया है, जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में 10 फिल्में बनाएंगे।
کل جماعتی حریت کانفرنس کے نظربند چیئرمین مسترد عالم بٹ نے سانحہ گاؤں قتل کے شہداء کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کل سری نگر میں مکمل ہڑتال کی اپیل کی ہے۔ تمام حریت رہنماؤں نے بھی ہڑتال کال کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ بھارتی فوجیوں نے 21 جنوری 1990 کو سری نگر کے علاقے گاؤں قتل میں بلا اشتعال فائرنگ کر کے 60 افراد کو شہید اور متعدد کو زخمی کر دیا تھا۔ KMS کے مطابق تہاڑ جیل سے اپنے پیغام میں مسترد عالم بٹ نے عوام سے اپیل کی کہ وہ نماز جمعہ کے بعد دعائیہ مجالس کا اہتمام کریں اور علاقے میں قابض فورسز کی طرف سے نسل کشی، ماورائے عدالت قتل، جبری گرفتار اور ہندوتوا ایجنڈے کو مسلط کرنے کے خلاف پرامن احتجاج کریں۔ ناظرین، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متولی شیخ علی نوری نے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر کشمیر کی آزادی، پاکستان کی سلامتی، ترقی اور استحکام کے لیے دعا کی گئی۔ سردار عبدالقیوم نیازی نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرح بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ 2005 کے زلزلے کے بعد سعودی عرب کشمیری بھائیوں کی مدد کے لیے پیش رہا۔ آزاد کشمیر کے وزیر اظہر صادق بھی اس موقع پر موجود تھے۔ لندن کی ایک لاء فرم نے مقبوضہ کشمیر میں جنگی جرائم میں کردار پر بھارتی آرمی چیف اور وزیر داخلہ کی گرفتاری کے لیے برطانوی پولیس کو درخواست دے دی ہے۔ وقار حیدر کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ بھارتی آرمی چیف اور وزیر داخلہ مجرم ہیں۔ برطانوی پولیس مقبوضہ کشمیر میں جنگی جرائم کرنے پر دونوں افراد کو گرفتار کرے۔ لندن کی ایک لاء فرم نے درخواست دے دی۔ اسٹوک وائٹ نامی برطانوی لاء فرم نے میٹروپولیٹن پولیس کے جنگی جرائم یونٹ کو جامع شواہد جمع کرا دیے۔ جمع کرائے گئے شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں سماجی کارکنوں، صحافیوں اور عام شہریوں پر تشدد، اغوا اور قتل کے پیچھے بھارتی آرمی چیف جنرل منوج مکند نراونے اور وزیر داخلہ امیت شاہ کا ہاتھ ہے۔ لاء فرم میں 2020 اور 2021 کے درمیان پیش آنے والے واقعات کے حوالے سے 2000 سے زائد شہادتیں پیش کی ہیں۔ 8 نامعلوم سینئر بھارتی فوجی اہلکاروں پر بھی کشمیر میں جنگی جرائم اور تشدد میں براہ راست ملوث ہونے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ اسٹوک وائٹ کی درخواست میں کہا گیا ہے، یہ یقین کرنے کی پختہ وجہ موجود ہے کہ بھارتی حکام جموں کشمیر میں شہریوں کے خلاف جنگی جرائم میں ملوث ہیں۔ بھارتی حکام کے خلاف کارروائی کے لیے لندن پولیس کو یہ درخواست اس کے عالمی دائرہ اختیار کے تحت دی گئی ہے، جو دنیا میں کہیں بھی انسانیت کے خلاف جرائم کے مرتکب افراد کے خلاف مقدمہ چلانے کا اختیار دیتا ہے۔ آئندہ ماہ چین میں ہونے والی سرمائی اولمپک سے قبل کورونا کے بڑھتے کیسز نے صورتحال کو پیچیدہ کر دیا ہے۔ چینی حکام نے وبا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے پہلے ہی بیجنگ کے لیے بڑی تعداد میں پروازوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ جاپان میں بھی کورونا سے نمٹنے کے لیے نئی پابندیاں نافذ کی گئی ہیں۔ حکام کے مطابق 7000 سے زیادہ نئے کیسز سامنے آنے کے بعد ملک کے 13 علاقوں میں مکمل لاک ڈاؤن کے بجائے مختلف پابندیوں کا نفاذ کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ فرانس میں بھی وائرس کا پھیلاؤ بڑھ رہا ہے۔ 24 گھنٹے میں 5 لاکھ سے زیادہ نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ اب تک اعداد و شمار کے مطابق 12 سال سے زائد عمر کے بچوں کو بوسٹر ڈوز کی ضرورت نہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین کی سرحد پر بڑی تعداد میں روسی فوجیوں کی موجودگی کی اطلاعات پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ واشنگٹن میں نیوز کانفرنس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ اس خدشے کا اظہار کیا کہ روس کسی بھی وقت یوکرین پر حملہ کر سکتا ہے۔ اگر ایسا کیا تو روس کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ جو بائیڈن نے صدر پوٹن کو خبردار کیا کہ روس کی جانب سے یوکرین پر حملے کی صورت میں سے نئی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری جانب کرملن نے یوکرین پر حملے کی خبروں کی پروپیگنڈا قرار دیتے ہوئے ان کی تردید کی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا ہے کہ واشنگٹن کرملن کے ساتھ یوکرین کے بحران کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اینٹنی بلنکن نے کہا کہ ہم یوکرینی سرحد کے اطراف میں ہزاروں روسی فوجیوں کی موجودگی پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ امریکہ اور مغربی ممالک کا کہنا ہے کہ یوکرین کی سرحد پر روسی فوجیوں کی موجودگی اس بات کا اندیا ہے کہ روس یوکرین پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ صورتحال سے نمٹنے کے لیے برطانیہ نے کچھ ٹینک شکن ہتھیار یوکرین کو فراہم کیے ہیں۔ دوسری جانب روس نے فوجی حملے کی منصوبہ بندی کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ فوجیوں کو بیلاروس میں مشقوں میں حصہ لینے کے لیے روانہ کیا جا رہا ہے۔ یورپی ممالک نے مشرقی بیت المقدس میں صہیونی گھروں کی تعمیر روکنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ فرانس، جرمنی، اٹلی اور اسپین کے وزرائے خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیلی حکام مقبوضہ بیت المقدس میں تعمیراتی منصوبے کو روک دیں کیونکہ یہ بستیاں بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نئی عمارتیں بین الاقوامی امن کی کوششوں کے 2 ریاستی حل کی راہ میں اضافی رکاوٹ بنیں گی۔ اسرائیلی حکام نے رواں ماہ کے آغاز پر مقبوضہ فلسطینی علاقے میں 3500 گھروں کی تعمیر کے منصوبے کی منظوری دی تھی۔
متحدہ عرب امارات نے حوثی باغیوں کی جانب سے ڈرون حملے سے نمٹنے کے لیے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں عرب امارات کی سفیر لانا سویبا نے سلامتی کونسل کے صدر کے نام خط میں تشویش کا اظہار کیا اور مطالبہ کیا کہ وہ یک زبان ہو کر ان دہشت گردانہ حملوں کی مذمت کریں۔ انہوں نے کہا کہ حوثی باغیوں کے حملے خطے میں دہشت گردی اور افراتفری پھیلانے کا موجب بنیں گے۔ ابوظہبی میں حوثی باغیوں کے حملے میں 3 افراد ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے تھے۔ ناظرین، امریکہ اور کینیڈا اس وقت شدید سرد موسم کی لپیٹ میں ہیں۔ امریکہ کی متعدد ریاستیں یخ بستہ برفانی ہواؤں کی زد میں ہیں۔ 55 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں نے نظام زندگی مفلوج کر دیا ہے۔ امریکہ میں ایک دن میں 4200 پروازیں منسوخ یا مؤخر کی گئیں۔ بجلی کا نظام بھی بری طرح متاثر ہوا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تند و تیز ہوائیں برف کو تنکوں کی طرح اڑا رہی ہیں۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے مسافروں کو سفر سے گریز کی ہدایت کی گئی ہے۔ کینیڈا کے صوبے ٹورنٹو اور انٹاریو میں برفانی طوفان کے باعث معمولات زندگی محدود ہو کر رہ گئے ہیں اور شہریوں کو شدید مشکلات درپیش ہیں۔ چند گھنٹے کے دوران 60 سینٹی میٹر تک برف باری نے ٹرانسپورٹ کا نظام بھی بری طرح متاثر کیا۔ شہری تمام تر معمولات زندگی ترک کر کے برف سے نمٹنے میں مصروف ہیں۔ اور ناظرین، بارشوں کا نیا سلسلہ کل سے ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں داخل ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کل شام سے پیر تک اسلام آباد سمیت پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ جمعے اور ہفتے کو جنوبی پنجاب اور کوئٹہ سمیت بلوچستان کے کچھ علاقوں میں تیز بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ ہفتے اور اتوار کو مری، گلیات، ناران کاغان، ہنزا، گلگت، چترال، سوات، کوہستان، وادی نیلم اور باغ میں چند مقامات پر درمیانی اور شدید برفباری کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ این ڈی ایم اے نے محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری کردہ موسم کی تازہ ترین ایڈوائزری کے پیش نظر تمام متعلقہ اداروں کو کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بروقت اور پیشگی اقدامات کرنے کی ہدایات جاری کرتی ہیں۔ این ڈی ایم اے نے کہا ہے کہ صوبائی اور ضلعی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز حساس مقامات پر ضروری مشینری اور دیگر ایمرجنسی ساز و سامان اور سٹاف کی موجودگی یقینی بنائیں اور تمام متعلقہ اداروں کے ساتھ رابطے میں رہیں تاکہ کسی بھی جگہ موسم کی خرابی کے باعث راستے بلاک ہونے کی صورت میں بروقت اقدامات کیے جا سکیں۔ متعلقہ اداروں کو مسافروں اور سیاحوں کو موسم کی تازہ ترین صورتحال سے مسلسل آگاہ رکھنے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے جبکہ میدانی علاقوں میں وقفے سے ہلکی بارش ہو رہی ہے۔ اندلیب عباسی کی رپورٹ دیکھیے۔ مغرب سے آنے والے کم دباؤ کی ہواؤں کے باعث ملک بھر میں بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے جو اتوار تک جاری رہنے کی توقع ہے۔ اس دوران شمالی علاقوں اسلام آباد، بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور مری گلیات میں ہلکی اور درمیانی بارشوں کے علاوہ بعض مقامات پر برف باری بھی ہو سکتی ہے۔ آئسولیٹڈ ہیوی سنو فالز جو ہے وہ بھی ایکسپیکٹڈ ہیں جس کی وجہ سے روڈ کلوئرز کا بھی ویکینڈ پہ جو ہے وہ خدشہ موجود ہے۔ تو جو لوگ ٹورسٹ جو ہے وہ ٹریول کر رہے ہیں ان کے لیے یہی ایڈوائس ہے کہ وہ جو بھی ٹریول ایڈوائزریز پی ایم ڈی سے، ویدر محکمہ موسمیات سے، اسی طرح نیشنل ہائی وے اتھارٹی سے یا جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے وہاں سے جاری ہوتی ہیں ان کو فالو کریں۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے جس سے جڑواں شہروں میں خنکی میں اضافہ ہو گیا۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بھی وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ زیارت، کان کے پہاڑی سلسلوں پر بھی برف باری ہوئی۔ گلگت بلتستان کے علاقوں سرکردو، گانچے، استور اور ہنزا نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ شدید برف باری کے باعث بلتستان کے بالائی علاقوں کی رابطہ سڑکیں دوبارہ بند کر دی گئی ہیں۔ اسلام آباد اور سکردو کے درمیان فضائی سروس تیسرے روز بھی معطل رہی۔ حالیہ بارشوں کا یہ سلسلہ بارانی علاقوں میں فصلوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا اور اس سے ملک کے میدانی علاقوں میں دھند میں بھی کمی آئے گی۔ آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا تاہم گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں ہلکی بارش اور برفباری اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، بالائی اور وسطی پنجاب، شمالی بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش اور برفباری ہوئی۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہا۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت: لیب -9، کالام -8، گوپس -7، سکردو -5، ہنزا، پاڑا چنار، بگروٹ میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
پاک بحریہ نے 12ویں مرتبہ کثیر الملکی کمبائنڈ ٹاسک فورس 150 کی کمانڈ سنبھال لی۔ تبدیلی کمانڈ کی تقریب بحرین میں واقع امریکی سینٹرل نیول کمانڈ ہیڈ کوارٹرز میں منعقد ہوئی۔ پاک بحریہ کے کموڈور وقار محمد کمبائنڈ ٹاسک فورس 150 کے نئے کمانڈر تعینات ہو گئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کموڈور وقار محمد نے کہا کہ پاک بحریہ خطے میں امن و استحکام کے لیے دیگر ممالک کی بحریہ افواج کے ساتھ مل کر کام کرتی رہے گی۔ کمبائنڈ ٹاسک فورس 150 کمبائنڈ میری ٹائم فورسز کی زیر نگرانی بحر ہند میں اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے، جو سمندر میں انسداد دہشت گردی اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کو یقینی بناتی ہے۔ اسلام آباد میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے جان قربان کرنے والے پولیس اہلکار منور حسین نے بہادری کی مثال قائم کر دی۔ شہید 6 بچوں کے والد تھے۔ ان کے ساتھی اور بچے ان کے بارے میں کیا جذبات رکھتے ہیں، بتائیں گے عمران منصب اپنی اس رپورٹ میں۔ اے راہ حق کی شہیدوں وفا کی تصویروں۔ 15 جنوری کی شام اسلام آباد کے کراچی کمپنی ناکے پر دہشت گردوں سے مقابلے میں ہیڈ کانسٹیبل منور حسین نے جرأت و بہادری کا ایسا مظاہرہ کیا جسے فراموش نہیں کیا جا سکے گا۔ منور حسین نے اپنی جان قربان کر دی، لیکن دہشت گردوں کو مذموم عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دیا، جنہیں پولیس کی جوابی فائرنگ میں موقع پر ہلاک کر دیا گیا۔ وہ دلیری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی ادا کرتے ہوئے دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ درخواست یہ ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں تو ان کے بچوں کا خیال کیا جائے۔ اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران شہید ہونے والے گولرا کے رہائشی منور حسین کے پسماندگان ان کی دلیرانہ شہادت پر فخر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی زندگی سے صرف یہی خواہش تھی، ہمیشہ مجھے بھی یہی کہتے رہتے تھے کہ جب موت آنی آئی جانی بیٹا، لیکن اچھے طریقے سے مرو۔ ہم لاہور سے کئی مرتبہ ادھر آئے ہیں، جب بھی دیکھا زیادہ ٹائم انہوں نے ڈیوٹی پہ دیا، اور ہم اتنی دور سے آتے تھے ملنے کے لیے، ہمیں کم ٹائم دیتے تھے۔ منور جیسے پولیس اہلکار بجا طور پر قوم کا فخر ہیں۔ عوام کے جان و مال کے تحفظ کی خاطر جان قربان کرنے والے قوم کے سپوتوں کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں سکون کی نیند سوتے ہیں۔ عمران منصب خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ حکومت پنجاب کی طرف سے عارف والا میں بھی احساس دیوار پروگرام کا انعقاد کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بھی آپ کو آنے والے بلیٹنز میں آگاہ کریں گے۔ بھی آپ کو بتائیں کہ آج ہم آپ کو ایسی باہمت لڑکی سے ملوا رہے ہیں جو زندگی کی دوڑ میں کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ سویرا نے اندھیرے کو قریب نہ آنے دیا اور اپنی زندگی اجالوں سے بھر لی۔ جاوید ماویہ آپ کو اس لڑکی سے ملوائیں گے۔ ننکانہ صاحب کے قصبہ وار بٹن کی سویرا نے دنیا میں آنکھ کھولی تو چلنے پھرنے کی نعمت سے محروم تھی، مگر اس باہمت لڑکی نے اپنی معذوری سے ہار نہیں مانی۔ سویرا کا سفر تعلیمی سفر میں مشکلات خاطر میں نہ لائی اور میٹرک میں 1085 نمبر حاصل کر کے لاہور بورڈ میں نمایاں پوزیشن حاصل کی۔ مستقبل میں وہ CSS کر کے اعلیٰ افسر بننا چاہتی ہے۔ میں نے کبھی محسوس نہیں کیا، اور میں اپنے جذبے کے ساتھ اور جنون کے ساتھ یہی سوچتی ہوں کیسے دوسری بچی پا رہی ہے، میں ان سے بھی زیادہ پڑھوں نا۔ اگر انسان کے دل میں اندر جذبہ ہو رہا تو ہم نے یہ کام کرنا ہے تو ان کے کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہے۔ سویرا کے والد وکیل ہیں، اس کا کوئی بھائی نہیں، 4 بہنیں ہیں جو سویرا کو رول ماڈل سمجھتی ہیں۔ بچی لائق ہے، باہمت ہے، تو انشاءاللہ کسی دن یہ اپنی منزل مقصود تک پہنچے گی۔ اس کا ہمیشہ یہی رہا ہے کہ میں اپنی فیملی کا نیم، اپنی پیرنٹس کا نیم اور یعنی کہ اس قدر روشن کرنا چاہتی ہوں کہ میں دوسروں کے لیے اگزامپل بنوں۔ سویرا غضنفر کے اساتذہ اور ساتھی طالبات کو بھی سویرا پر ناز ہے، جس نے ہمت نہ ہاری اور مسلسل جد و جہد جاری رکھی۔ سویرا ڈیفینیٹلی ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے، پڑھائی میں بہت بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے۔ کالج میں سویرا تقریری مقابلوں سمیت غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ لے کر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتی ہے۔ قوم کی بہادر بیٹی سویرا غضنفر کے جذبے کو سلام، جو معذوری کے باوجود اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئے ہے اور اعلیٰ افسر بن کر ملک کی خدمت کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ جاوید احمد معاویہ، PTV نیوز، ننکانہ صاحب۔